والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول والنهي عن الأفعال الشرعية يقع على القسم الأخير. وقال الشافعي في البابين إنه ينصرف إلى القسم الأول إلا بدليل لأن بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنفیوں کے اور شافعیوں کے اصول میں اختلاف ہے، لیکن اصول سے مراد اصول فقہ ہے. جی مسائل فرعیہ کے اصول، مسائل فرعیہ کے ضابطے. اصول سے مراد وہ اصول نہیں ہے جنہیں ہم اعتقاد اور نظریہ کا کہتے ہیں. بھئی ہمارا شافعیوں سے عقائد میں اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، اصول میں ہے، لیکن اصول سے مراد فقہ کے اصول ہیں. جی اصول فقہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک اختلاف کا ذکر کر رہے ہیں. اس اختلاف کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ افعال کی دو قسمیں ہیں، افعال حسیہ اور افعال شرعیہ. افعال حسیہ اور شرعیہ کی تفصیلوں میں، تفاسیر میں، تفاصیل میں اختلاف ہے. فعل حسی وہ فعل ہے جو جس کا ادراک، جس کی معرفت عذر حس ہو اور اس کی معرفت شرع پر موقوف نہ ہو. اب فعل شرعی اس کے برعکس ہے جی کہ جس کا ادراک اور معرفت شرع پر موقوف ہو. جی ٹھیک ہے، ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں فعل حسی کے اور فعل شرعی کے. ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ افعال جو اپنے معنی لغویہ پر باقی ہوں اور شرع نے ان میں کسی طرح کی تبدیلی نہ کی ہو، یہ فعل حسی. اور فعل شرعی کہ جو اپنے معنی لغویہ پر باقی نہ ہوں بلکہ شرع شریف نے اس کے معنی لغویہ میں کچھ تبدیلی کر دی ہو، یہ ہے فعل شرعی. بات سمجھے؟ تو افعال حسیہ اور افعال شرعیہ کی تفاسیر میں بھی اختلاف ہے. آپ کو یہ پہلی جو تفصیل ہے، پہلی جو تفسیر ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ فعل حسی وہ فعل ہے جس کا ادراک اور معرفت عذر عقل ہو اور شرع پر موقوف نہ ہو، اور فعل شرعی وہ فعل ہے جس کی معرفت شرع پر موقوف ہو. اتنی بات آپ سمجھیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب نائی جو وارد ہے شرع شریف میں دیکھا جائے گا کہ وہ فعل حسی سے ہے، فعل شرعی سے. جی حنفی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر فعل حسی سے ہو، نائی فعل حسی سے ہو، تو اب وہ اس فعل اور منہی عنہ کے قبح لعین ہی کا تقاضا کرتی ہے، الا اذا دل دلیل علی غیر ذلک. ٹھیک ہے، اور اگر نائی و فعل شرعی سے تو اب وہ منہی عنہ کے قبح لغیر ہی کا تقاضا کرتی ہے، الا اذا دل دلیل علی غیر ذلک. بات ہے جی. یہ حنفیوں کی رائے. اور شافعیوں کی رائے کیا ہے؟ شافعی کہتے ہیں کہ نہی جو ہے منہی عنہ کے قبح لعین ہی کا تقاضا کرتی ہے، فعل حسی ہو یا فعل شرعی ہو، الا اذا دل دلیل علی غیر ذلک. جی بات سمجھو نہیں؟ یہ خلاصہ ہے یہاں پر جو بیان ہوا اس کا. بات آپ کے ذہن میں ہے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. افعال کی دو قسمیں، افعال حسیہ اور افعال شرعیہ. افعال حسیہ اور افعال شرعیہ کی تفاسیر میں اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ فعل حسی وہ فعل ہے جس کا ادراک عذر عقل ہو اور اس کی معرفت شرع پر موقوف نہ ہو. اس کی معرفت اس کا اپنا ایک وجود ہو اور اس کا وجود شرع پر موقوف نہ ہو. جی سمجھے؟ اور فعل شرعی کیا ہے کہ وہ فعل کہ جس کا ادراک اور جس کی معرفت شرع پر موقوف ہو، جی جس کا وجود شرع پر موقوف ہو. جی سمجھے بات کو؟ دوسرے معنی اب یہ بیان کیے گئے ہیں کہ فعل حسی وہ فعل ہے کہ جس کے معنی لغوی میں شرع شریف نے کوئی تبدیلی نہ کی ہو، جس کے معنی لغوی میں شرع شریف نے کوئی تبدیلی نہ کی ہو، اپنے معنی لغوی پر باقی ہو. اور فعل شرعی وہ ہے کہ جس کے معنی لغوی میں شرع شریف نے تبدیلی کر دی. اتنی بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہے. مثلا آپ پہلے معنی ملحوظ رکھیں کہ وہ فعل
کہ جس کا ادراک شرع پر موقوف نہ ہو، جس کی معرفت شرع پر موقوف نہ ہو، اور شرع سے قطع نظر، یہ جملہ ذہن میں رکھنا، شرع سے قطع نظر بھی اس کا اپنا وجود ہو، شرع سے قطع نظر بھی اس کا اپنا وجود ہو، اور فعل شرعی اس کے مقابل ہے کہ شرع سے قطع نظر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا ادراک، اس کی معرفت شرع پر موقوف ہے، اور شرع سے قطع نظر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب جو نہی ہے وہ منہیانوں کے قبح کا تقاضا تو کرتی ہے، یہ بات تو ہم گزشتہ سبق میں بیان کر چکے، لیکن منہیانوں کے قبول نہیں کا تقاضا کرتی ہے، یہ قبول غیری کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں کہ نہی و افعال حسیہ سے تو منہیانوں کے قبول نہیں کا تقاضا کرتی ہے، سمجھے بات کو؟ منہیانوں کے قبول نہیں کا تقاضا کرتی الا اذا دل دلیل علی غیر ذلک علی خلاف ذلک، اور اگر نہی و افعال شرعیہ سے اب منہیانوں کے قبول غیر ہی کا تقاضا کرتی، لے نہیں کا نہیں، سمجھے بات کو؟ لیکن کبھی دلیل اس کے خلاف پر بھی قائم ہوتی ہے، کوئی قرینہ قائم ہوتا ہے، کوئی غلط بات ہے ذہن میں۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جو نہی ہے وہ منہیانوں کے قبول ہی کا تقاضا کرتی ہے، مختصر سمجھے؟ نہی کیا ہے؟ منہیانوں کے قبول ہی کا تقاضا کرتی ہے الا اذا دل دلیل علی غیر ذلک، بات آپ سمجھے ہو؟ نہی افعال حسیہ سے واقع ہوتی ہے قسم اول پر، اور نہی افعال شرعیہ سے واقع ہوتی ہے قسم اخیر پر، اور کہا شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بابوں میں کہ منصرف ہوتی ہے قسم اول کی جانب مگر کسی دلیل سے، یہ جو الا بدلیل ہے یہ استثناء ہمارے نزدیک کی ہے، بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر في اقتضاء الحسن فينصرف مطلقه إلى الكامل منه كالأمر ولا يلزم۔ بس امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نہی افعال حسیہ سے ہو یا افعال شرعیہ سے ہو، منہیانوں کے قبول نہیں کا تقاضا کرتی ہے، منہیانوں کے جو ہے کیا دلیل ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہی اقتضاء قبح میں حقیقت ہے، نہی جیسے امر اقتضاء حسن میں حقیقت ہے، امر اقتضاء امر معمور بہی کے حسن کا تقاضا کرتا ہے، نہی منہیانوں کے قبح کا تقاضا کرتی ہے، سمجھے بات کو؟ وہی بات انہوں نے بیان کی کہ امر مأمور بہی کے حسن کے تقاضے میں حقیقت ہے، نہی منہیانوں کے قبح کے تقاضے میں حقیقت ہے، یہ ہے نا، ان النہی فی اقتضاء القبح حقیقت، یہ نہی جو ہے وہ قبح کے اقتضاء میں حقیقت ہے، جیسے امر مامور بہی کے حسن کے اقتضاء میں حقیقت ہے، وہ جو ہے نہیں، جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب امر مامور بہی کے حسن لے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، یہ لگے ری کا لے نہیں کا، جب امر مامور بہی کے حسن لے نہیں کا تقاضا کرتا ہے تو نہی منہیانوں کے قبول نہیں کا تقاضا کرے گی، جب دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، سمجھے بات کو؟ امر مامور بہی کے حسن لے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، نہی منہیانوں کے قبول نہیں کا تقاضا کرے، بات سمجھے؟ یہ مقابلہ بھی ہے، اور ساتھ دوسری بات ہے کہ المطلق ینصرف الی الفرد الکامل، المطلق ینصرف الی الفرد الکامل، تو نہی مطلق ہے، جب نہی یہ مطلق ہوگی تو وہ فرد کامل، تو قبح کا فرد کامل قبول نہیں ہے، بات سمجھے نا؟ قبول غیر ہی قبح کا فرد کامل نہیں ہے، قبول غیر ہی قبح کا فرد ناقص ہے، اس لیے نہی مطلق ہوگی تو ینصرف الی الفرد الکامل، اور فرد کامل کے قبول نہیں، جیسے امر ہے وہ مطلق ہوگا تو حسن لے نہیں کا تقاضا کرے گا۔ ہاں رہی بات الا اذا دل دلیل، تو ٹھیک ہے، قرینے سے دلیل سے اس اطلاق کی تقیید بھی ہو سکتی ہے، تو ایک الگ مسئلہ بن جائے گا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل، بات سمجھے؟ خلاصہ دلیل یہ کہ انہوں نے نہی کو قیاس کیا امر پر، ٹھیک ہے، جیسے امر مطلق ہے حسن لے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، نہی مطلق ہے تو قبول نہیں کا تقاضا کرتا ہے،
اتنی بات سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں تاکہ آگے اس کا جواب بیان ہو سکے. کیونکہ نہی قبح کے اقتضاء میں حقیقت ہے مثل امر کے اقتضاء حسن میں. تو منصرف ہوگی مطلق نہی اس کے کامل کی جانب. مثل امر کے امر کا مسئلہ کیا ہے؟ امر مطلق معمور بہی کے حسن لے نہیں کا متقاضی. تو نہی مطلق منیانوں کے قبول لے نہیں کا متقاضی. ٹھیک ہو گیا جی. ولا يلزم الظهار لأن كلامنا في حكم مكروه تعلق بسبب مشروع له أن يبقى سببا والحكم به مشروعا مع وقوع النهي عليه. وأما ما هو جزاء شرعي زاجرا فيعتمد حرمة سببه كالقصاص. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اعتراض جس کا وہ جواب دے رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ناج جو ہے منہی انہوں کے قبول عینی کا تقاضا کرتی ہے. ناج منہی انہوں کے وجہ ہے. اب آپ اعتراض سمجھیں. آپ ان سے پوچھیں بھائی زہار منع ہے یا ثواب کا کام ہے؟ زہار منع ہے یا منع نہیں ہے؟ جی منع ہے. منکرم من القول وزورا. ٹھیک ہے، زہار منع ہے. تو جب زہار منع ہے تو نہی اس پہ وارد ہوئی. یہ منہی عنہ ہے. آپ کے ضابطہ کے مطابق یہ قبیح عین ہی ہے. کیا ہے؟ اور قبیح عین ہی کا حکم کیا ہے کہ جب نہی وارد ہوگی تو لیسا بمشروع اصلا. ٹھیک ہے، اس کا وجود شرعی ہی باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا وجود شرعی ہی باقی نہیں رہتا. جس چیز کا وجود شرعی باقی نہ رہے شرع شریف میں اس پر احکام مترتب نہیں ہوتے. کل کے درس میں نے آپ کو بتایا. سمجھے بات کو؟ جب شرع میں اس کا وجود ہی نہیں ہے تو احکام اس پر جو مترتب ہے، گناہ ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن شرع شریف میں اس پر احکام مترتب نہیں ہوتے کیونکہ شرع اس کا وجود ہی نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ جیسے بیع الحر کر لی تو شرع اس کا وجود ہی نہیں ہے تو بھلے قبضے پائے جائیں ملک حاصل نہیں ہوتی. گزشتہ گفتگو میں بتایا نا آپ کو. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ قبیل عین ہی ہوا آپ کے قول کے مطابق تو لیس بمشروع اصلا لیس لہ وجود شرعا. سمجھے؟ تو جب وجود شرعی نہیں ہے تو یہ جو کفارہ دینا ہے یہ کیوں دینا ہے؟ اعتراض بنا نہیں بنا؟ جی کفارہ پھر کس؟ شریعت نے اس کا وجود مانا ہی نہیں ہے. جب شریعت نے اس کا وجود مانا ہی نہیں ہے تو پھر شرع شریف نے اس پر کفارہ کیوں لگایا؟ یہ حکم ہے نا مترتب ہو رہا ہے تو کفارہ کیوں لگایا؟ اعتراض بنا نہیں. یہ اعتراض ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ پر. امام شافعی علیہ رحمہ کی جانب سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تقریر کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہے حکم مطلوب، ایک ہے حکم مطلوب جس کا تعلق ہے سبب مشروع سے. ایک ہے حکم جو آپ کو مطلوب ہو، جو آپ کا مطلوب ہو اور اس کا تعلق ہو سبب مشروع سے. اور ایک ہے جزا. ایک ہے جزا. دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہے حکم مطلوب جس کا تعلق ہو سبب مشروع سے اور ایک ہے جزا جو مشروع ہو بطور زجر. یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک ہے خود حکم مطلوب. حکم مطلوب ہے آپ کا اور اس کا تعلق ہے سبب مشروع سے ایک. اور ایک ہے جزائے شرعیہ جس کی مشروعیت ہے برائے زجر. دونوں باتیں الگ الگ رکھیں. ہم نے جو کہا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہم نے کہا کہ منہی انہو نائی جو ہے منہی انہو کے قبول عین ہی کا تقاضا کرتی ہے اور قبیل عین ہی جب نائی وارد ہوتی ہے
وہ قبیلے نہیں ہوتا ہو تو اس کا کوئی وجود شرعی باقی نہیں رہتا. یہ ہم نے کس کے بارے میں کہا اس کا وجود شرعی باقی نہیں رہتا, اس پر حکم مترتب نہیں ہوتا. کون سا؟ حکم مطلوب مترتب نہیں ہوتا. حکم مطلوب مترتب نہیں ہوتا. یہ سمجھے, آپ نے بیع الحر کی, حکم مطلوب کیا تھا؟ ملک, وہ مترتب نہیں ہوتا. یہ مطلب حکم مطلوب متعلق بسبب شرع لذلك الحکم. حکم مطلوب متعلق بسبب شرع ذلك السبب لذلك الحکم. اس سبب کی مشروعیت اس حکم کے لیے ہو. اب بیع کی مشروعیت کیوں ہے؟ ملک کے لیے. سمجھے؟ تو حکم مطلوب, آپ بیع کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ملک حاصل ہو جائے. حکم مطلوب ہے نہیں ہے, سمجھو ہے, یہ حکم مطلوب ہے اور اس کا تعلق ہے اس سبب کے ساتھ جو اس کے لیے مشروع ہے, اس کے لیے اس کا وجود شرعی ہے. بات آئی ذہن میں؟ تو لہٰذا بیع الحر کریں, ملک حاصل نہیں ہوگی. اچھا, ہمارے نزدیک بیع فاسد میں قبضہ پایا جائے, ملک حاصل ہو جاتی ہے. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے وہ بھی حاصل نہیں ہوگی, وہ بھی حاصل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ حکم مطلوب ہے, متعلق بے سبب شرع لہو ہے, تو حاصل نہیں ہوگا. جب نہ یہ آگے یہ قبول ہے نہیں, اس کا وجود شرعی باقی نہیں رہا. تو بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں ہم نے جو کہا نا اس کا وجود شرعی باقی نہیں رہتا اور شرعاً اس پر حکم مترتب نہیں ہوتا, حکم مطلوب مترتب نہیں ہوتا. یہ الگ چیز ہے. ایک ہے جزاء شرع زجرن, جزاء شرع زجرن, ایسی جزا جو برائے زجر مشروع ہو. جیسے آپ کفارہ کو کر لو. اب کفارہ حکم مطلوب متعلق بے سبب شرع لہو نہیں ہے. بھائی کفارہ حکم مطلوب ہو, بھائی زہار اس لیے کیا تاکہ میں کفارہ دے سکوں. جی اس لیے کیا جاتا زہار؟ اس لیے تو نہیں زہار کیا جاتا. زہار جو ہے وہ اس لیے نہیں کیا جاتا, اس لیے نہیں کیا گیا کہ میں کفارہ دے سکوں. کفارہ حکم مطلوب نہیں ہے. کفارہ کیا ہے؟ جزاء شرع زجرن ہے. بات ہے ذہن میں؟ ہم نے جو یہ کہا کہ بھئی وہ غیر مشروع ہو جاتا ہے, اصلاً اس کا مطلب ہے کہ اس پر حکم مطلوب مترتب نہیں ہوتا. باقی جزائیں مترتب ہوں, ازرائے زجر یہ ہو سکتا ہے. اور پھر جہاں پر جزا ازرائے زجر مترتب ہو وہاں پر سبب کا تو حرام ہونا ضروری ہے. سبب حرام نہیں ہوگا, منع نہیں ہوگا, ناجائز نہیں ہوگا, تو زجر کیوں ہوگا؟ نہیں سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا ہم نے جو اس کا وجود شرعی نہیں مانا, حکم مطلوب کے حق میں نہیں مانا. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ خلاصہ پھر سمجھیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منی انو مطلقاً قبیل عین ہی ہے, نہ منی انو کہ مطلقاً قبول عینی کا تقاضا کرتی ہے. الا اذا دل دلیل غیر ذالک, زیاد منی انو ہے یا نہیں یہ کہا ہے. بھائی جو منی انو ہے تو پھر یہ قبیل عینی ہی ہے, اس پر شرعاً حکم مترتب نہیں ہونا چاہیے, تو کفارہ کیوں مترتب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ امام شافعی علیہ رحمہ کی طرف سے. حاصل جواب یہ ہے کہ حکم جو ہم نے کہا نا بھائی اس کا وجود شرعی باقی نہیں رہتا, اس پر حکم مترتب نہیں ہوتا. ایک حکم مطلوب متعلق بے سبب شرع لہو, حکم مطلوب متعلق بے سبب شرع لہو, اور ایک ہے جزاء شرع زجرن, جزاء مشروع زجرن. یہ دو الگ چیزیں ہیں. ہم نے جو کہا کہ وہ منی انہو قبیل نہیں ہوتا ہے, اس کا وجود شرعی باقی نہیں رہتا, شرع شریف میں اس پر کوئی حکم مترتب نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم مطلوب مترتب نہیں ہوتا. جس مقصد کے لیے تم نے وہ کام کیا وہ پورا تمہارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. باقی رہا ایسی جزا اس پر مترتب ہو جو شرعن جناب زجرن مشروع ہو, یہ تو ہو سکتی ہے, اور یہ تو ہوگی بھی کس پر؟ جو منع ہوگا. جو جائز ہوگا اس پر مترتب کیوں ہوگی؟
تو لہٰذا کفارے پر جو چیز مترتب ہو رہی ہے یہ دوسری مترتب ہو رہی ہے. ہم نے جس کو منع کیا وہ پہلی ہے، قصاص ہے. مترتب ہے کس پر؟ قتل پر. تو قتل کبھی لین ہی نہیں ہے، قتل کبھی لین ہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کبھی لین ہی ہونے کے باوجود یہ وہ جواب دے رہے ہیں نا امام شافعی علیہ رحمہ، وہ فرما رہے ہیں بھائی قصاص کبھی لین ہی نہیں ہے. بھائی کبھی لین ہی ہے، جب قصاص بدل ہے نا اس کا جزائے کفار قتل کی، تو قتل کبھی لین ہی نہیں ہے. قتل کبھی لین ہی ہے. جب قتل کبھی لین ہی ہے تو اس کی جزا کے طور پر برائے زجر کے قصاص مشروع ہے. بات سمجھے؟ تو جیسے وہاں پر قصاص مشروع ہے باوجود قتل کے کبھی لین نہیں ہونے کے، اسی طرح زیار کے کبھی لین نہیں ہونے کے باوجود کفارہ مشروع ہے برائے زجر. بات سمجھے؟ اور نہ لازم ہوگا زیار، کیونکہ ہماری گفتگو ہے اس حکم میں جو مطلوب ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اس حکم میں جو مطلوب ہو، متعلق ہو ایسے سبب سے جو اسی کے لیے مشروع ہو. تو ہماری گفتگو کا کیا مقصد ہے؟ آیا سبب باقی رہے گا، یعنی وہ منع نو جو ہے وہ اس کا سبب باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، اور حکم اس کے ذریعے مشروع، یعنی وہ سبب رہے گا اور حکم مشروع رہے گا یا نہیں، باوجود اس پر نہی کے وقوع کے. ہماری گفتگو اس میں ہے. جو آپ نے مثال دی، جو اعتراض آپ نے کیا، وہ جو جزا ہو، مشروع ہو برائے زجر، تو اعتماد کرتی ہے سبب کی حرمت پر. وہ اس کا سبب تو ہونا ہی حرام چاہیے. اگر حرام نہ ہوتا تو پھر وہ کیوں ہوتا؟ وہ حرام نہ ہوتا تو وہ جزا ازرائے زجر مشروع کیوں ہوتی؟ اس سے روکا کیوں جاتا؟ بات سمجھے؟ جیسے قصاص. پیریڈ کتنے بجے تک ہے؟ 10 بجے. اس کو روکے.